اچھا، جب ہم پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ پہاڑ، میدان، شہر، یعنی زمین؟ جی بالکل. ہمارے ذرائع کے مطابق پاکستان کا زمینی رقبہ تقریباً 8,81,000 مربع کلومیٹر ہے. لیکن کیا ہو اگر میں یہ کہوں گی کہ ایک اور پاکستان بھی ہے جو تقریباً 3 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا. اچھا. وہ پانی کے نیچے چھپا ہوا ہے. یہ ایک بہت بڑا وسائل سے مالا مال علاقہ ہے، لیکن اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو آج ہم اسی چھپے ہوئے خزانے کی گہرائی میں اتریں گے. اور یہ گفتگو دراصل ایک بہت ہی دلچسپ تضاد کے گرد گھومتی ہے. جی. ایک طرف تو یہ بے پناہ سمندری دولت اور صلاحیت ہے، اور دوسری طرف ایک ایسی کیفیت جسے ہمارے ایک تحقیقی ماخذ میں سمندری لا علمی یا سی بلائنڈنس کا نام دیا گیا ہے. سی بلائنڈنس. جی. یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں ایک ملک کے پاس ایک خزانے کا کمرہ تو ہے، لیکن اسے شاید یہ یاد ہی نہیں کہ اس کے پاس اس کی چابی بھی ہے. بالکل. سی بلائنڈنس یہ اصطلاح پوری کہانی بیان کر دیتی ہے. آج کی اس کھوج کے لیے ہمارے پاس جو مواد ہے، اس میں پاکستان کے خصوصی اقتصادی زون پر ایک تحقیقی مقالہ ہے، کچھ جغرافیائی ڈیٹا ہے، اور گوادر بندرگاہ کی جیو اسٹریٹجک اہمیت پر ایک بہت ہی جامع تجزیہ بھی شامل ہے. جی ہاں. تو ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان اپنی اس سمندری دولت سے پوری طرح فائدہ کیوں نہیں اٹھا پایا، اور کیا گوادر واقعی اس پوری تصویر کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. تو آئیے اس کو کھولتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک وسیع سمندری علاقہ ہے تو اس کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ یہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے اہم تصور ہے خصوصی اقتصادی زون کا، یعنی ایکسکلوسیو اکنامک زون یا EEZ. EEZ. ٹھیک ہے. قانون کے مطابق یہ وہ علاقہ ہے جو کسی ملک کی ساحلی پٹی سے آگے سمندر میں 200 نوٹیکل میل تک جاتا ہے. اچھا. لیکن پاکستان کے معاملے میں کامیاب سائنسی اور قانونی دلائل کے بعد اس کی حد 350 نوٹیکل میل تک بڑھا دی گئی ہے. 350 نوٹیکل میل. جی. اس کا کل رقبہ بنتا ہے 2,90,000 مربع کلومیٹر. یہ تو بہت زیادہ فاصلہ ہے. اسے سمجھنے کے لیے یہ کراچی سے تقریباً لاہور تک کے فاصلے کے برابر ہے، لیکن سمندر کے اندر. بالکل. تو اس وسیع علاقے میں ہمارے پاس اختیارات کیا ہیں؟ اس زون میں موجود تمام قدرتی وسائل، زندہ یا غیر زندہ، ان پر پاکستان کا حق ہے. اچھا. اور یہیں سے بلو اکنومی یعنی نیلی معیشت کا تصور سامنے آتا ہے. یہ صرف مچھلی پکڑنے تک محدود نہیں ہے. یعنی اس میں اور بھی کچھ شامل ہے؟ جی. اس میں جہاز سازی، ساحلی سیاحت، سمندری نقل و حمل، اور جو سب سے دلچسپ پہلو ہے وہ ہے سمندر کی تہہ سے معدنیات نکالنا. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس یہ وسیع علاقہ موجود ہے، لیکن جغرافیائی لحاظ سے اس کی کیا اہمیت ہے؟ آخر یہ سمندر کا کوئی عام ٹکڑا تو نہیں ہوگا، خاص طور پر جب یہ آبنائے ہرمز جیسی اہم گزرگاہ کے اتنے قریب ہو. آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا. جی. پاکستان کی 1046 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی بحر عرب پر واقع ہے، جو سندھ اور بلوچستان کے صوبوں سے ملتی ہے. لیکن اس کی اصل اسٹریٹجک اہمیت اس کی لوکیشن ہے. یہ آبنے ہرمز کے دہانے پر ہے، جسے دنیا کی توانائی کی شہرگ کہتے ہیں. توانائی کی شہرگ؟ جی. ہمارے ذرائع کے مطابق دنیا کا تقریباً 20 سے 30% تیل روزانہ اسی تنگ سمندری راستے سے گزرتا ہے. 20 سے 30%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے. تو یہ صرف ایک سمندری علاقہ نہیں، یہ دنیا کی معیشت کے ایک اہم ترین راستے پر ایک اسٹریٹجک پوسٹ ہے. تو ایک طرف اتنی بڑی معاشی اور اسٹریٹجک صلاحیت، اور دوسری طرف ہمارے تحقیقی مقالے کی وہ اصطلاح سی بلائنڈنس. ایک بہترین لفظ ہے جو اس پوری صورتحال کو بیان کرتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے سامنے ہو لیکن آپ اسے دیکھ نہ پائیں. آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ دراصل کئی دہائیوں پر محیط ایک اجتماعی غفلت کی کہانی ہے. ذرائع کے مطابق اس کی سب سے بڑی وجہ تو حکومتی ترجیحات ہیں. تاریخی طور پر پاکستان کا ذہن لینڈ سینٹرک رہا ہے، یعنی زمین پر ہی ساری توجہ. بالکل. ہماری ساری توجہ زمینی سرحدوں، زمینی وسائل اور زمینی مسائل پر مرکوز رہی. سمندر کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا. پالیسیاں بنی، لیکن ان پر عمل درآمد کی نیت یا صلاحیت نہیں تھی. لیکن کوئی ٹھوس وجہ؟ جو سب سے ٹھوس وجہ ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے اداروں میں ہم آہنگی کا شدید فقدان.
ہم آہنگی کا فقدان، یہ تو ایک بہت عام سی بات لگتی ہے، لیکن کیا اس کی کوئی ٹھوس مثال ہمارے ذرائع میں موجود ہے کہ یہ عملی طور پر کیسا دکھتا ہے؟ بالکل، اور یہ مثال اتنی واضح ہے کہ حیران کن ہے۔ ذرا ماہی گیری کے شعبے کو ہی دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، کراچی فش ہاربر کو سندھ کی صوبائی حکومت چلا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اس سے کچھ ہی فاصلے پر کورنگی فش ہاربر ایک وفاقی وزارت یعنی میریٹائم افیئرز کے ماتحت ہے۔ اچھا، یعنی ایک ہی شہر میں دو مختلف نظام؟ یہ تو پہلے ہی تھوڑا عجیب ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ گوادر کی بندرگاہ ایک دوسری وفاقی وزارت یعنی پورٹس اینڈ شپنگ کے کنٹرول میں ہے۔ ایک اور وزارت؟ جی، اور پسونی فش ہاربر بلوچستان کی صوبائی حکومت کے ماتحت ہے۔ ارے واہ! یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک گاڑی کے 4 پہیوں کو 4 الگ الگ ڈرائیور چلانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ بالکل۔ کوئی مشترکہ حکمت عملی، کوئی مربوط منصوبہ بندی کیسے ممکن ہو سکتی ہے جب ہر ادارہ اپنی الگ سمت میں جا رہا ہو؟ یہ تو واقعی ایک انتظامی ڈراؤنا خواب لگتا ہے۔ تو اس لا علمی اور اس بدنظمی کی اصل قیمت کیا ہے؟ اس کے عملی نتائج کیا نکلے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی اور واضح قیمت ہمارا ماہی گیری کا شعبہ ادا کر رہا ہے۔ ذرائع میں جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں وہ چونکا دینے والے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ پاکستان سالانہ تقریباً 350 سے 400 ملین ڈالر کی مچھلی اور سمندری خوراک برآمد کرتا ہے۔ سننے میں تو یہ ایک معقول رقم لگتی ہے۔ بالکل، اور شاید اسی لیے ہم مطمئن رہتے ہیں، لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ ہمارے ذرائع کے مطابق اس شعبے میں سالانہ 3 ارب ڈالر کمانے کی صلاحیت موجود ہے۔ 3 ارب ڈالر؟ جی، 3 ارب۔ ذرا اس فرق کا تصور کریں۔ ہر ایک ڈالر جو ہم کما رہے ہیں اس کے بدلے 8 سے 9 ڈالر ہم سمندر میں ہی چھوڑا رہے ہیں۔ یہ غفلت نہیں، یہ ایک بہت بڑا معاشی نقصان ہے جو ہم ہر سال خود کو پہنچا رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ صرف انتظامی بدنظامی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ ایک اور بہت بڑا چیلنج آلودگی ہے، خاص طور پر کراچی کے ساحل کے قریب جہاں ملک کی زیادہ تر صنعتیں ہیں۔ ہاں، صنعتی اور گھریلو فضلہ بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے براہ راست سمندر میں ڈالا جاتا ہے۔ اس سے وہ علاقے جنہیں سپوننگ گراؤنڈز یا مچھلیوں کے افزائش کے میدان کہتے ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ تو ہم دراصل اس سونے کی چڑیا کو ہی مار رہے ہیں جو انڈے دیتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو یہ لا علمی ہمیں اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا رہی ہے اور ہمارے قدرتی ماحول کو بھی تباہ کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت مایوس کن تصویر ہے۔ لیکن ہمارے ذرائع میں ایک نام بار بار آتا ہے جو اس پوری صورتحال کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے: گوادر۔ گوادر اسے صرف ایک بندرگاہ نہیں بلکہ ایک گیم چینجر کہا جا رہا ہے۔ آخر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ گوادر کی اہمیت 3 چیزوں میں ہے: محل وقوع، گہرائی اور رابطہ کاری۔ اچھا، سب سے پہلے محل وقوع۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، یہ خلیج فارس کے دہانے پر آبنائے ہرمز کے بالکل قریب واقع ہے، جہاں سے روزانہ 17 ملین بیرل تیل گزرتا ہے۔ جی 17 ملین بیرل۔ یہ دنیا کی توانائی کی سپلائی لائن پر ایک پہرے دار کی طرح ہے۔ اور اس کی گہرائی کے بارے میں کیا؟ میں نے تجزیے میں پڑھا تھا کہ یہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی گہرے پانی کی بندرگاہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان بہت بڑی سپر ٹینکرز کو بھی سنبھال سکتی ہے جن کا وزن 2 لاکھ ٹن تک ہوتا ہے۔ 2 لاکھ ٹن! زیادہ تر بندرگاہیں اتنی گہری نہیں ہوتی کہ اتنے بڑے جہازوں کو لنگر انداز کر سکیں۔ یہ صلاحیت گوادر کو عالمی شپنگ کے لیے ایک بہت اہم مرکز بنا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کی اصل طاقت، اس کا گیم چینجر ہونے کا دعویٰ، اس کی رابطہ کاری یعنی کنیکٹیوٹی سے آتا ہے، جس کا نام ہے سی پیک۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری، ہم اس کے بارے میں بہت سنتے ہیں، لیکن گوادر کے حوالے سے اس کا کردار کیا ہے؟ گوادر اس راہداری کا گیٹ وے ہے، باہرہ عرب پر اس کا دروازہ۔ یہ مغربی چین کے شہر کاشکر کو سیدھا سمندر سے جوڑتا ہے، اور اس سے جو فرق پڑتا ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ کتنا فرق؟ ہمارے ذرائع میں ایک حیران کن اعداد و شمار ہے کہ اس راستے سے چین کے لیے خلیج فارس تک کا سفر، جو پہلے بحیرہ جنوبی چین سے ہو کر 16,000 کلومیٹر کا تھا، 16,000 کلومیٹر، وہ کم ہو کر صرف 5,000 کلومیٹر رہ جاتا ہے۔ 16,000 سے کم ہو کر 5,000! یہ صرف وقت اور پیسے کی بچت نہیں، یہ تو پوری جیو اسٹریٹجک بساط ہی الٹ دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف چین کے لیے نہیں ہے، یہ خشکی میں گھرے وسطی ایشیائی ممالک جیسے ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، جن کے پاس سمندر تک رسائی نہیں ہے،
जी, उन्हें आलमी मंडियों तक पहुंचने का सबसे छोटा और सस्ता रास्ता फराहम करता है। इसी तरह टीपीआई और आईपीआई जैसी गैस पाइपलाइनों को ग्वादर से जोड़ने की भी बेपनाह सलाहियत मौजूद है, जो इसे एक इलाकाई तवानाई मरकज बना सकता है। जाहिर है, जब बिसात पर इतना बड़ा मोहरा रखा जाएगा तो दूसरे खिलाड़ी भी हरकत में आएंगे। हमारे ज़राए इलाकाई मुसाबकत खास तौर पर ईरान और भारत के हवाले से क्या कहते हैं? ये एक बहुत अहम और नाजुक पहलू है। ज़राए के मुताबिक ईरान को खदशात हैं कि ग्वादर उसकी चाबहार बंदरगाह की अहमियत को कम कर देगा, जो वहां से कुछ ही फासले पर है। और भारत का क्या किरदार है? इसी वजह से भारत चाबहार की तरक्की में बहुत ज्यादा सरमायाकारी और मदद फराहम कर रहा है, जिसे बहुत से तज्जियाकार ग्वादर का मुकाबला करने और उसे गैर मौसर बनाने की कोशिश के तौर पर देखते हैं। और वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नजरिया क्या है, जिसका जिक्र भी मिलता है? कुछ तज्जियाकार, खास तौर पर मगरबी और भारतीय, इसे चीन की एक बड़ी हिकमत अमली के हिस्से के तौर पर देखते हैं, जिसे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की लड़ी कहते हैं। अच्छा। उनके मुताबिक चीन बहरे हिंद में अपने असर व रसूख को बढ़ाने के लिए ग्वादर, श्रीलंका में हम्बिनटोटा और म्यांमार में बंदरगाहों का एक नेटवर्क बना रहा है। तो ये एक थ्योरी है? जी, ज़राए में ये वाज़ेह किया गया है कि ये एक नज़रिया है, लेकिन ये इस बात की निशानदेही करता है कि ग्वादर को खिते में कितनी संजीदगी से देखा जा रहा है। हमने अब तक जियोपॉलिटिक्स, बड़ी मईशत और अरबों डॉलर की बात की है। आइए अब इसे थोड़ा इंसानी सतह पर लाते हैं। वो कौन लोग हैं जिनकी जिंदगियां इस समुंदर से बराह रास्त वाबस्ता हैं? बिल्कुल, और ये पहलू अक्सर बड़ी बहसों में गुम हो जाता है। जी। अपनी तमाम तर नजरअंदाजी के बावजूद माहीगिरी का शोबा आज भी तकरीबन 10 लाख लोगों को बराह रास्त या बिलवास्ता रोजगार फराहम करता है। 10 लाख लोग? जी, ये हमारी साहली बरादरियां हैं। सिंधी, बलोची, कच्छी, मकरानी, ये वो लोग हैं जिनकी सकाफत, खुराक और जरिया माश नस्लों से इसी समंदर से जुड़ा हुआ है। और इनकी मदद के लिए जो बुनियादी ढांचा मौजूद है, यानी मछली बंदरगाहें, उनकी क्या हालत है? ज़राए में 4 बड़ी बंदरगाहों का जिक्र है। जी, कराची, कुरंगी, पसनी और ग्वादर। इनमें से हर एक की अपनी कहानी है। कराची फिश हार्बर की तारीख बहुत दिलचस्प है। हमारे एक माखज़ में जिक्र है कि इसे 1950 की दहाई में सिर्फ 400 कश्तियों के लिए बनाया गया था। 400 कश्तियों के लिए? जी, लेकिन 1970 की दहाई तक ये 2000 से ज्यादा कश्तियां संभालने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वहां शदीद भीड़ और बदनज़मी पैदा हो गई। ये तो इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि हमारा बुनियादी ढांचा हकीकत से कितना पीछे रह गया है। बिल्कुल। तो हमने मछली की बात कर ली, जो कि सबसे वाज़ेह वसीला है, लेकिन क्या ये ब्लू इकोनॉमी सिर्फ मछली तक ही महदूद है? बिल्कुल नहीं, और ये समंदरी ला इल्मी की एक और तय है। हम सिर्फ सतह को देख रहे हैं। हमारे ज़राए समंदरी घास यानी सीवीड का जिक्र करते हैं। समंदरी घास? ये तो काफी गैर मामूली लगता है। इसकी क्या अहमियत है? ये आलमी सतह पर एक बहुत बड़ी सनत है। इसे अद्वियात, खाद और कॉस्मेटिक्स समेत दर्जनों चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। वाकई? पाकिस्तान के साहिल पर यह कुदरती तौर पर उगती है, लेकिन हमने कभी इसे एक तिजारती वसीले के तौर पर नहीं देखा। इसी तरह हमारे मैंग्रोव के जंगलात हैं। ये सिर्फ दरख्त नहीं हैं, ये समंदरी हयात के लिए नर्सरियों का काम करते हैं और साहिली इलाकों को तूफानों और कटाव से बचाते हैं। और वो सबसे बड़ा खजाना जिसकी तरफ ज़राए इशारा करते हैं, यानी समंदर की तह में छुपी मादनियात? जी हाँ, साइंसी जायज़ों और तज्जियों के मुताबिक पाकिस्तान के खुसूसी इक्तिसादी जोन की तह में कुदरती गैस, पेट्रोलियम और दीगर कीमती मादनियात जैसे सोना, तांबा? जी, सोना, तांबा, जिंक और मैंगनीज के वसी ज़खायर मौजूद हो सकते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे हमने अभी तक दरियाफ्त करना भी शुरू नहीं किया। यानी एक ऐसा खजाना है जिस पर हम बैठे हैं, लेकिन हमें इसे निकालने का तरीका तक मालूम नहीं। बिल्कुल दुरुस्त। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि एक तरफ पाकिस्तान की बेपनाह समंदरी दौलत और तस्वीराती अहमियत है, एक ऐसी नीली मईशत जो मुल्क की तकदीर बदल सकती है, और दूसरी तरफ समंदरी लाइल्मी की एक गहरी और तारीखी कैफियत है जिसकी वजह से ये पूरी दौलत तकरीबन गैर इस्तेमाल शुदा पड़ी है। बिल्कुल, और ग्वाडर को
اس مسئلے کے ایک ممکنہ حل ایک شاک تھراپی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جو پاکستان کو اپنے سمندروں کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دے گا۔ ایک ایسا گیٹ وے جو نہ صرف پاکستان بلکہ چین اور وسطی ایشیا کو بھی عالمی منڈیوں سے جوڑ سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہمارے ذرائع واضح کرتے ہیں، اس کے ساتھ آلودگی میں اضافے کا خطرہ، اداروں میں ہم آہنگی کی وہی پرانی کمی اور شدید علاقائی مساوقت جیسے بڑے چیلنجز بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے ذرائع سے یہ تو واضح ہے کہ پاکستان کا معاشی مستقبل کسی نہ کسی طرح اس کی سمندری صلاحیت کو بروئے کار لانے سے وابستہ ہے، لیکن یہاں ایک سوچ طلب سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، کیا صرف بندرگاہیں اور سڑکیں بنانا کافی ہے، یا اصل چیلنج اس داخلی سمندری لا علمی پر قابو پانا ہے، یعنی ایک مربوط قومی پالیسی بنانا، ماحولیاتی تحفظ کو ترجیح دینا اور اپنے سمندروں کے لیے ایک متفقہ قومی ویژن تیار کرنا؟ بہت اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا گوادر اس اندرونی تبدیلی کا محرک بنے گا، یا یہ دوسروں کے لیے ایک اسٹریٹجک اثاثہ ہی رہے گا، جبکہ پاکستان کا اپنے سمندروں کے ساتھ تعلق ویسا کا ویسا ہی رہے گا؟